أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، پارہ نمبر 10، سورت کا رکوع نمبر 10 اور 11، 10ویں پارے کا رکوع نمبر 6، 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ یا ایہا النبی، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حرض المؤمنین، آپ اباریں مومنوں کو علی القتال، لڑائی پر، جہاد پر اباریں۔ تحریض، رغبت دلانا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خوب رغبت دلائی ہے، ابارا ہے، شوق دلایا ہے۔ کتاب اللہ میں 30 پاروں میں سے تقریباً 7 پارے، 7 ایک ہی مسئلے پر ہیں، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ 7 پاروں میں یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ احادیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم پر خوب شوق دلایا ہے۔ یہ سورۃ الانفال جو ہے غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ عین اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا قوموا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ اس قوم کے لیے بڑی شوق دلانے والی بات تھی۔ ہم تو عام طور پر سنتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے پہلی بار یہ حکم سنا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھانے لگے،
دل میں سوچا کہ کھجوریں کھاتے کھاتے تو بڑی دیر ہو جائے گی، تلوار نکال لی، جہاد کیا اور اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ ہر روز شوق دلاؤ، ابارو کیسے؟ آیتیں پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، شوق دلا کر آخرت کا۔ سب سے پہلا حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اس کے بعد ہر مسلمان کو ابارتے رہو، شوق دلاتے رہو آیات کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ۔ اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہیں صبر کرنے والے، یغلبوا 200، غالب آئیں گے 200 پر، 20 200 پر، یعنی ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، 1 اور 10 کی نسبت۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم میں سے 100 ہے، 100 غالب آ جائیں گے 1000 پر، الفن 1000 ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، 100 1000 وہی نسبت ہے 20 200 1 اور 10 کی۔ تو پہلے 20 اور 200 کا، پھر 100 اور 1000 کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر تھوڑے مسلمان ہیں یا زیادہ ہیں، دونوں شکلوں میں اللہ کی مدد اسی طرح نازل ہوگی۔ 2 جملے اس لیے آئے، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، نسبت یہی ہے، مدد اسی طرح ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک وہ کافر ایسی قوم ہے سمجھتے نہیں، نہ ان کو شہادت کا ثواب معلوم ہے، نہ ان کو جنات کے درجات کا علم ہے، نہ وہ آخرت کی نعمتوں سے واقف ہے، اس لیے وہ مغلوب رہیں گے اور اللہ کے فضل سے مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ لا یفقہون، سمجھتے نہیں، کیا نہیں سمجھتے؟ آخرت کی منازل کو، درجات کو، بلندیوں کو۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی تم سے، تخفیف ہلکا کر دیا بوجھ۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور جان لیا بے شک تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر ہیں تم میں سے 100 صابرۃ، صبر کرنے والی جماعت، یغلبوا 200، غالب آئیں گے 200 پر، 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اگر تم میں سے 1000 ہے تو یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللہ، غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی، پھر 1 اور 2 کی نسبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ کمزوری ہے۔ کمزوری کن لوگوں میں آئی؟ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے۔ پہلے جو تھے السابقون الاولون المہاجرون والانصار، وہ تو پہلی آیت میں پورے صادق تھے، 1 اور 10 کے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن نئے آنے والے مسلمان اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ پاک نے تخفیف فرما دی 1 اور 2 کی نسبت۔ اب تا قیامت یہ قانون بن گیا کہ اگر کافر 2 گنا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا 1 اور 2 کی نسبت سے، بلکہ میدان میں ڈٹ کے رہنا ہے، اور اگر اس سے بھی تعداد زیادہ ہے تو پھر فضیلت ہے، درجہ ہے۔ صحابہ کرام کئی گنا زیادہ، 5 گنا 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد سے ٹکرا جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی تھی، لیکن جو فرض ہے وہ اتنا
1 اور 2، الفین باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی، تو وہ 10 گنا 20 گنا اپنے سے زیادہ 30 گنا زیادہ بھی دشمن سے ٹکرا جاتے تھے۔ ما كان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ ہوں اس کے پاس قیدی، اسرا قیدی۔ اب قیدیوں کا مسئلہ آ گیا، حتی یثخن فی الارض، حتیٰ کہ وہ خون بہائے، خوب خون بہا لے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔ آرازہ را کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی سامان۔ جب را ساکن ہوتی ہے ارزا، پھر اس کا معنی ہوتا ہے چوڑائی، جو لمبائی کے مقابلے میں ہے۔ واللہ یرید الاخرہ، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں آخرت کو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ پاک بہت زیادہ غالب کمال حکمت والے ہیں۔ بدر میں 70 قیدی بن کے آ گئے کفار کے، تو یوں کہ یہ صورت آئی بدر کے متعلق، ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لیا، بتاؤ ان کا کیا کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا شاید ان میں سے کچھ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ ایک یہ فائدہ کہ مسلمانوں کی مالی حالت بالکل کمزور ہے، کچھ تعاون بھی ہو جائے گا، اور اکثر ان میں سے رشتہ دار بھی تھے، برادری ایک تھی، کنبا قبیلہ، تو رائے میں فرق پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو بہو وہی رائے تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ان سے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ طبیعت مختلف ہوتی ہے، آپ میں سے بھی ہر ساتھی کی طبیعت مختلف ہے، کوئی جلالی طبیعت کا ہے، کوئی جمالی طبیعت کا ہے، ایک جمال ہے ایک جلال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رائے بالکل ہی مختلف تھی۔ وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو، ہر ایک کے رشتہ دار اس کے حوالے کرو، ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، کفر کا زور ٹوٹ جائے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ اجتہاد میں، رائے میں، مشورے میں یہ طے پایا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو اور فدیے کو جائز تو قرار دیا ہوا تھا، لیکن ابھی پہلا ہی تو معرکہ تھا، ابھی تو لازم تھا کہ کفر کی کمر توڑی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے عرش پر وہی فیصلہ پسند تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان کی گردنیں کاٹی جائیں تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے۔ اب فیصلہ طے پا گیا کہ ان سے فدیہ لیں اور چھوڑ دیں۔ ان میں حضرت عباس بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ہار بھی ایک آیا سونے کا اپنے خامن کو چھڑانے کے لیے، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا نکاح کے موقع پر، وہ فدیے میں وہ ہار بھی آیا۔ مشورہ ہوتا رہا، بات طے پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتیٰ کہ خوب وہ خون بہا لے زمین میں۔
جب اگلا دن آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے پیارے نبی بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، دونوں ہی آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، وجہ بتاؤ، اگر مجھے رونا آ گیا تو میں بھی روؤں گا، اگر رونا نہ آیا تو رونے والا چہرہ بنا لوں گا۔ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو درخت ہے نا، پاس ہی ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب اللہ کا عذاب آ گیا تھا، پکڑ آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ جائز قرار دیا ہے اس لیے ایسی پکڑ تو نہیں آئی۔ یہ صحیح مسلم شریف میں واقعہ ہے، کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 1763، اور اللہ پاک نے ایسا لفظ بولا، تریدون عرض الدنیا، دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ یہ مخاطب کون تھے؟ جن کے ایمان اور اسلام اور اخلاص پر ایک رتی برابر بھی شک نہیں، لیکن بھائیوں رب رب ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ تریدون عرض الدنیا، دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ اللہ پاک نے کیسا لفظ استعمال فرمایا، کیوں وہ رب ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ واللہ یرید الاخرہ، اللہ تو آخرت چاہتے ہیں، کیوں ان سے فدیہ لیا، قتل کرو ان کو۔ واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا، کتاب کا معنی لکھا ہوا، لکھا ہوا کیا تھا کہ مال غنیمت جائز ہے، فدیہ لینا جائز ہے، لیکن ابھی تو پہلا مارکا تھا، ابھی تو کمر توڑنی تھی۔ سبق، اگر لکھا ہوا نہ ہوتا جو پہلے گزر چکا، لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، البتہ تمہیں پہنچتا اس کی وجہ سے تمہیں جو تم نے لیا عذاب بہت بڑا، جو فدیہ لیا نا اس کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے چونکہ لکھ دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ یہ سورت مبارک جو ہے یہ مدنی ہے، اس سے پہلے مکی قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، ان میں سے ایک سورت ہے 26ویں پارے میں جس کے دو نام ہیں، ایک نام ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام ہے سورۃ القتال، جہاد کی سورت۔ اس میں بھی اللہ پاک نے رخصت دے دی تھی، اگر رخصت نہ ہوتی تو پھر عذاب آ جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس سے جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا، حلال پاک۔ پورے قرآن پاک میں صرف ایک رزق ہے جس کے بارے میں دو لفظ آئے، حلال اور طیب، غنیمت کا مال۔ اس سے زیادہ حلال طیب روزی ہے ہی کوئی نہیں، دکان کی، فیکٹری کی، کارخانے کی، ملازمت کی، سب سے زیادہ قرآن پاک میں ایک ہی رزق ہے جس کو حلال طیب کہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈر جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک خوب بخشنے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جان لے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر، اگر پا لیا، اللہ پاک نے معلوم کر لیا، مشاہدہ کر لیا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دے گا تم کو بہتر اس سے جو پکڑا گیا تم سے۔ کچھ ایسے بھی تھے ان قیدیوں میں جو کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، برادری والوں نے ہمیں کھینچ کے لائے، زبردستی لے آئے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو ہم سے فدیہ نہ لیا جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ قانون بنا دیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، فدیہ سب سے لینا ہے، عدل انصاف۔
बराबरी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, एक बात है, खैर खाई, नसीहत और खैर खाई की हद हो गई है। अगर अल्लाह ताला ने मालूम कर लिया तुम्हारे दिलों में खैर, अगर तुम्हारी ये बात सच्ची निकल आई कल को, तो फिर देगा तुमको बेहतर उससे जो तुमसे लिया गया। अल्लाह पाक इस फिदिये से कई गुना बेहतर तुम्हें अता फरमा देगा। वयगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह ताला की रहमत पे कुर्बान हो जाएं मैं और आप, हम सब के माँ बाप। अल्लाह ताला उन कैदियों के साथ भी वादे कर रहा है, अगर खैर करोगे तुम्हें बख्शिश भी मिल जाएगी और इस माल से बेहतर माल भी तुम्हें मिल जाएगा। बताओ मेरे भाइयों, इससे बड़ी खैर खाई क्या हो सकती है? अल्लाह फरमा रहे हैं वयगफिर लकुम, माफी भी मिल जाएगी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाले, खूब रहमत फरमाने वाले हैं। व इन युरीदू खियानतक, अगर वो चाहे तुमसे खियानत करना, खामखा ये नाम ले रहे हैं। फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल फ़अमकन मिनहुम, बस वो अल्लाह ताला से भी खियानत कर चुके हैं इससे पहले, शिरक करके, कुफर करके। फ़अमकन मिनहुम, तो उसने उन पर काबू दे दिया। अल्लाह ने वो तुम्हारे काबू में दे दिए। अमकना, काबू में दे दिया उन काफरों को। तो अगर अब भी वो खियानत करेगा तो पकड़ा जाएगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब इल्म वाला, कमाल हिकमत वाला है। अब बड़ी अहम तरीन आयात करीमात आ गई, जो इस सूरत के शुरू में भी एक हिस्सा और ये आखिरी हिस्सा, अगर पहली चंद आयात और ये आखिरी आयात मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो हूबहू एक जैसी है, एक जैसी है। मोमन की तारीफ है। मुसलमान और होता है, मोमिन और होता है। मुसलमान कौन होता है? बुनियल इस्लाम अला खमसिन, कलमा है, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, ये मुस्लिम है। बुनियल इस्लाम। मोमिन और है। मोमन की तारीफ नयात करीमात में, इस सूरह मुबारक के शुरू में भी और आखिर में भी। और उस दौर में मुसलमानों की 4 किस्में थी। अल्लाह पाक ने चारों की चारों बयान फरमा दी हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ये पहली किस्म हो गई। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया, ये मोमन है। मुसलमान तो वो है जो बुनियल इस्लाम वाला खमसे, मोमन इससे ऊपर दर्जा है। ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया, बे अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में। कुरान पाक में शायद एक ही कोई मकाम है जहां जान का लफ्ज पहले है, वरना अक्सर तौर पर माल का लफ्ज पहले आता है और जान का बाद में। पूरे कुरान पाक माल का लफ्ज पहले आता है, क्योंकि ये मुश्किल है, जान देने से भी मुश्किल है, इसलिए अल्लाह पाक ने पहले माल का जिक्र किया है। पूरे कुरान पाक को पढ़कर गौर करके देख लें। वल्लज़ीना आवव व नसरू, ये दूसरी किस्म है। और वो लोग आवव, जिन्होंने ठिकाना दिया, अपने घर दिए, व नसरू, और मदद की। उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन, यही लोग हैं जो दोस्त हैं एक दूसरे के। दोस्ती, ये दीन के इदारे, दीनी मदारस 2 किस्म के लोगों की मेहनत से चलते हैं। एक वो है जो माल खर्च करते हैं, दूसरा तबका जो अपना इल्म खर्च करता है। यहां भी अल्लाह पाक ने 2 ही बयान किए, एक मुहाजिर और दूसरे अंसार। एक हिजरत करने वाले और दूसरे घर देने वाले, मदद करने वाले। अब अंसार और मुहाजिरीन दोनों मिलकर इस्लाम के झंडे को ऊंचा करते हैं, जिस तरह इल्म वाले और माल वाले दोनों मिलकर दीनी मदारस को रवां दवां करते हैं। ये 2 मिलकर
वल्लज़ीना आमनू, ये तीसरी किस्म है मुसलमानों की। उस दौर में कुल 4 थी, ये तीसरी है। और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, हिजरत नहीं की, मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शै, नहीं तुम्हारे लिए उनकी दोस्ती से कुछ भी। हिजरत करेंगे तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे, वरना नहीं। हिजरत लाजम थी, हत्ता युहाजिरू, हत्ता कि वो हिजरत करें। व इन इस्तनसरूकुम फिद्दीन, और अगर वो मदद तलब करें दीन के बारे में, फ़अलैकुमुन नस्रो, तुम्हारे ऊपर मदद करना लाजम है। इल्ला अला कौमिम बैनकुम व बैनहुम मीसाक, मगर ऐसी कौम पर तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मुआहदा है। अगर ये काफरों की कौम है ना, तुम्हारा उनसे मुआहदा है, और उस मुआहदे वाली काफर कौम से मुसलमान लड़ पड़े, तो तुम मुसलमानों से मिलकर उन काफरों के खिलाफ न लड़ो, बल्कि उन मुसलमानों को कहो हिजरत करके हमारे पास आ जाओ, हिजरत करके हमारे पास आ जाओ। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो बसीर, खूब देखने वाला है। वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद, और वो लोग जो काफर हुए, बाज उनमें से दोस्त हैं बाज के। काफरों की आपस में दोस्ती है। दुनिया में जितने भी काफर हैं और काफरों के मुल्क हैं वो एक ही हैं। अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा, दुनिया में जितने भी काफर मुल्क हैं सब एक हैं। इल्ला तफअलू, अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम आपस में एक नहीं होगे, तो फिर क्या होगा? तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन कबीर, अल्लाह की ज़मीन में फितना होगा और फसाद होगा बड़ा। काफर एक है, तुम भी एक हो जाओ, वरना आए रोज़ जंग होगी, लड़ाई होगी, मुसलमानों को मारा जाएगा, खून बहाया जाएगा, फसाद होता ही रहेगा। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, फिर वही लफ्ज़ आ गए जो इससे पहले थे, इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू। अल्लाह ने दोबारा उनकी सिफ़तों को बयान फरमाया जो साबिकून अल-अव्वलून थे, और वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया फी सबीलिल्लाह, ये मोमन है, ये मोमन है। वल्लज़ीना आवव व नसरू, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी, ठिकाना दिया, जगह दी और मदद की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही पक्के मोमन है। यही लफ्ज़ इस सूरत के शुरू में है, शुरू में भी और आखिर में एक जैसा ही है। लहुम मगफिरतुम व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए बख्शिश भी है और रिज़्क़ है इज्जत वाला, इज्जत वाला, जन्नत वाला। वल्लज़ीना आमनू मिन बाद व हाजरू, और वो लोग जो ईमान लाए इसके बाद और हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, ये चौथी किस्म है। कौन है? मिन बाद, जो बाद में ईमान लाए, सुलह हुदैबिया के बाद, फतह मक्का के बाद में जो ईमान लाए ना, ये चौथी किस्म है। कुल 4 किस्में हैं। वजाहदू माकुम फउलाइका मिनकुम, वो भी तुमसे ही हैं। व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह, और रिश्तेदार उनमें से बाज ज्यादा हकदार हैं बाज की अल्लाह की किताब में। पहले तो ये होता था कि दोस्त आपस में वारिस भी बन जाते थे। अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया कि दोस्त वारिस नहीं बनेगा, वारिस वही बनेगा जो रिश्ते वाला है। दोस्तों की विरासत की नफी हो गई। ये एक विरासत का मसला दरमियान में अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया कि ठीक है मुहाजिरीन अंसार का भाईचारा, लेकिन विरासत नहीं होगी। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह पाक हर चीज को जानने वाले हैं। तो 4 किस्में बयान फरमा दी। एक उनकी जो मुहाजिरीन है, दूसरे वो जो अंसार हैं, तीसरे वो जिन्होंने हिजरत नहीं की, अपने अपने इलाके में बैठे हुए हैं, और चौथी किस्म वो है जो ईमान तो लाए लेकिन बाद में, जब इस्लाम का गलबा हो चुका था और इस्लाम में कुव्वत बन चुका था। इस्लाम के कुव्वत बनने से पहले जो मुसलमान हुए थे उनका दर्जा ज्यादा है,
جو قوت بڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے نا، ان کا وہ درجہ نہیں ہے، سارے درجے والے، مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔